ایک پاگل بڈھا ہماری گلی میں جائے نماز بیچنے آتا۔ وہ آواز لگاتا، جو بھی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی جائے نماز پر بیٹھ کر میرے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ سب گاؤں والے اسے پاگل سمجھتے، کیونکہ وہ اپنی قسمت تو بدل نہیں سکا، دوسروں کی کیسے بدل سکتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے اس کی یہ پکار سنی تھی تو میں چونک گئی تھی، کیونکہ میں بھی بری قسمت سے لڑ رہی تھی، اور اب گھر کے مسلسل بگڑتے حالات کی وجہ سے میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ مگر وہ 5,000 میں جائے نماز بیچتا تھا، اور مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے۔ میری 2 بڑی بہنیں بھی اس آواز کو سن چکی تھیں، مگر میرے برعکس انہیں گاؤں والوں کی طرح وہ پاگل اور دھوکے باز انسان لگتا تھا، جو صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں تھا۔ میری ایک بہن بولی کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا تو لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جائے نماز کو بھی اپنی کمائی بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بڑی بہنوں کے بالوں میں اترتی چاندی کو افسردگی سے دیکھا تھا، جن کی قسمت پر ایسا تالا لگا کہ اپنی عمر کا 30واں سال گزارنے کے بعد بھی وہ کنواری بیٹھی تھی۔ میری بہنوں کو لگتا تھا وہ جائے نماز بیچنے والا صرف اس چھوٹے سے گاؤں کے غریب لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دماغوں سے کھیلتا ہے، اور انہیں بیوقوف بنا کر 500 والی جائے نماز 5,000 میں بیچ جاتا ہے۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی مکمل کی اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنی بڑی بہنوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری بہنیں محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں، اس وقت بھی وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اور میرے دماغ میں ابھی تک جائے نماز والے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ لوگوں کو وہ پاگل لگتا تھا، مگر جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا اس کے پاس واقعی کوئی خاص جائے نماز ہے۔ میں بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب رہنے لگے تھے۔ غربت تو اس گاؤں کے ہر گھر میں تھی، مگر غربت وہ افلاس ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہم لوگ روکھی سوکھی کھانے کے عادی تھے، مگر بیماری اور پریشانیاں کسی انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ میرے گھر میں بھی بڑے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے حالات کی تنگی پھیلتی جا رہی تھی۔ بھائی کا رشتہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ٹانگوں کی معذوری کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور بہنوں کی منگنیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کے بعد کبھی ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اب ماں دل کی مریضہ تھی، اور اس حال کو پہنچ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی پریشانی دینے سے منع کیا تھا، اور سختی سے تاکید کی تھی کہ ماں نے ٹینشن لی تو شاید اگلی بار دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ میرے ابا کا انتقال بھائی کے حادثے سے 2 سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں مسلسل آنے والی آفات نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب بہنیں تھیں جو سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی، اور میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ گھر جیسے تیسے چل رہا تھا، مگر بہنوں کی شادی نہ ہونا اور بھائی کی تیزی سے بڑھتی بیماری نے مجھے مایوسی میں دھکیل دیا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے گھر کو نظر لگی ہے، کیونکہ ہم بہن بھائی بہت ذہین اور پیارے تھے۔ مجھے اس کی کالی نظر کا توڑ کرنا تھا، تاکہ میرے گھر میں بھی خوشیاں پھیلیں، مگر قسمت کا دروازہ ہم پر جو بند ہوا تھا وہ دوبارہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں مبتلا رہی کہ وہ جائے نماز واقعی میں ہماری قسمت بدل دے گی۔ میرا دل مچل رہا تھا کہ میں اس بوڑھے انسان پر یقین کروں اور اس سے وہ جائے نماز خرید لوں، مگر یقیناً میرے گھر والے مجھے پاگل سمجھتے، جو 5,000 کے بدلے اپنی قسمت بدلنے چلی تھی۔ اگلی صبح اسی مخصوص وقت پر وہی جائے نماز بیچنے والا آیا، اور ہمیشہ کی طرح اونچی آواز میں کہنے لگا کہ 5,000 میں جائے نماز لے لو اور اپنی قسمت بدل لو۔ میں نے جھاڑو لگاتے ہوئے نظر اپنے خالی صحن پر ڈالی۔ میری ایک بہن اندر کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اور دوسری کسی کی سلائی کیے ہوئے کپڑے دینے گئی ہوئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے اماں اور بھائی اندر کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے دروازہ کھولا اور جائے نماز بیچنے والے کو پکار کر روکا۔ میرا دل اس
حرکت سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا میں اچھی قسمت کے دروازے کو کھولنے والی چابی خریدنے والی ہوں۔ میں نے اس بوڑھے انسان سے سوال کیا کہ واقعی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جائے نماز میری قسمت بدل دے گی؟ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ میرے سوالات پر وہ دروازے کے پاس آیا اور بہت یقین سے بولا، بیٹی یہ خرید کر خود آزما لو، اگر قسمت نہ بدلی تو بے شک مجھے جائے نماز واپس کر دینا اور اپنے پیسے لے لینا۔ میں اس بات پر چونک گئی تھی۔ ویسے تو ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ایک بار جائے نماز خرید لینے کے بعد دوبارہ وہ یہاں نظر آنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس سے اپنے پیسے واپس لے سکتی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس کی بات پر یقین ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتی ہوں، مگر وہ مہنگے داموں میں جائے نماز بیچ رہا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا کر پر اصرار سے لہجے میں بولا کہ بیٹی تم اپنی قسمت بدلنے کا سودا کر رہی ہو، عمر بھر کی آسانی خریدنے کے لیے یہ چند ہزار تو بہت چھوٹی سی رقم ہے۔ میں اس کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ اگر ان 5,000 میں میرے گھر کے حالات بدل جاتے اور میری بہنوں کی شادیاں ہو جاتی تو اس میں کیا برائی تھی؟ میں نے اس بڈھے کو روکا اور خود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اپنے پرانے صندوقچے میں کچھ سال سے اب تک بچوں کو پڑھائی جانے والی ٹیوشن کے پیسے جمع کر رکھے تھے، جتنی کم فیس یہاں کے لوگ دیتے تھے۔ مجھے امید تھی اتنا عرصہ بچوں کا ڈھیر پڑھا کر میرے پاس بس اتنے ہی کچھ پیسے ہوں گے کہ میں جائے نماز خرید لوں۔ میں نے وہ رقم نکال کر گنتی کی تو وہ 5,000 سے چند سو اوپر ہی تھے۔ میں نے یہ رقم اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے جمع کی تھی۔ مجھے یاد تھا جب اسے حادثے کے بعد ہسپتال لے گئے تھے تو ابتدائی علاج کے بعد ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم اس کی ٹانگوں کا ایک اور آپریشن کروائیں تو کچھ ماہ فزیو تھراپی کے بعد میرا بھائی پھر سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں تب سے پیسے جمع کر رہی تھی اور آج ان روپوں کو اکٹھا کر کے جاتے ہوئے میرا دل بار بار مجھے روک رہا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی جا کر اس بڈھے کو پکڑا دی، ایک عام سے کپڑے کی بنی جائے نماز خریدی۔ اس کے بعد وہ بڈھا اچانک ایک ایسی بات کہہ گیا جو مجھے ساکت کر گئی۔ مجھے تو لگا اس کی صدا کی طرح بس جائے نماز لے لینے سے ہی قسمت بدل جائے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور میں اپنی بہن کی پکار پر جلدی سے وہ جائے نماز دوپٹے میں چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دماغ میں اس بڈھے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں اپنا پیسہ لگا کر اب پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ خاص طور پر بول کر گیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بتائے خاص طریقے سے نماز نہ پڑھی تو میری قسمت کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس بڈھے کی ہدایت پر میری یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ میں اپنے اسی پرانے صندوق میں وہ جائے نماز رکھ کر کچن میں چلی گئی اور اپنی بہن کے ساتھ کام کروانے لگی، مگر میرا دماغ اسی طرف تھا۔ میں جلد از جلد اس جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا خاص تھا۔ گھر کے کام کروا کر میں فارغ ہوئی تو جلدی سے وضو کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور صندوق سے وہی جائے نماز نکال کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے پہلے دماغ میں اس بڈھے کی سب باتیں دہرائی اور پھر ان پر بالترتیب عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس جائے نماز بیچنے والے کا بتایا خاص عمل کیا تھا۔ میں ابھی وہ عمل کر ہی رہی تھی کہ باہر سے میری بہن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر باہر بھاگی تو دیکھا کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں تو اس بڈھے کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر کیسے میری اماں اس حال کو پہنچ گئی؟ یہ کیسا قسمت کا بدلاؤ تھا جو میرے رونگٹے ہی کھڑے کر گیا تھا۔ میں اماں کو دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ تب تک میری دوسری بہن بھی گھر آ چکی تھی۔ میری بہنوں نے مل کر اماں کو سنبھالا اور مجھے محلے کے ایک گھر میں بھیجا جہاں رکشہ چلانے والا رہتا تھا۔ میں بھاگ کر رکشے والے کو بلا لائی۔ میری بڑی بہن بھائی کے پاس رک گئی اور میں دوسری بہن کے ساتھ اماں کو ہسپتال لے گئی۔ پورے
راستے میں روتی رہی کہ شاید میں نے وہ پیسے ضائع کر دیے، میری قسمت کیا بدلنی تھی، بلکہ میرے حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے، یا پھر شاید مجھ سے وہ عمل غلط ہو گیا تھا۔ مجھے ہسپتال پہنچنے تک اور اماں کو معائنہ ہونے تک عجیب عجیب وہم ستانے لگے تھے، مگر چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ ڈاکٹر اماں کو چیک کر کے بول رہا تھا کہ انجانے میں غلط دوا کھا لینے کی وجہ سے اماں کی ایسی حالت ہوئی ہے، اور ڈاکٹر حیران تھا کہ اماں بچ کیسے گئی، کیونکہ میری ان پڑھ اماں نے میرے بھائی کی درد ختم کرنے والی نہایت ہیوی دوائی کھا لی تھی، جو ان کی کمزور وجود کے لیے اتنی نقصان دہ تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا اگر ہم کچھ دیر کر دیتے تو اماں زندہ نہ رہتی۔ میں نے نہیں جانتی وہ تکلیف اور ہڑبڑاہٹ ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھی تھی اور اماں کا بچ جانا طے تھا، یا پھر وہ سب اس عمل کی وجہ سے ہوا تھا، مگر مجھے جو پہلے اس جائے نماز کی وجہ سے وہم ستا رہے تھے، اب یقین ہونے لگا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اماں کی زندگی بچ گئی ہے۔ اس بڈھے کے الفاظ اور اس کی صدا میرے دماغ میں پوری طرح بس چکی تھی۔ ہم اماں کو لے کر شام تک گھر پہنچے اور میں نے میز پر پڑی اپنے بھائی کی اور اماں کی میڈیسن کو الگ کر کے رکھا۔ اس روز کے بعد سے میں باقاعدگی سے وہ عمل کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی میں اس عمل کی بدولت ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ مجھے اس جائے نماز بیچنے والے کی سچائی پر یقین ہونے لگا تھا، اور میں ہر ملنے والے کو بتانے لگی وہ بڈھا بالکل سچ کہتا ہے۔ یہ اس جائے نماز کو خریدنے سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارا گھرانہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ ابا بہت اچھی نوکری کرتے تھے اور ہمارا اکلوتا بھائی وہیں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابا کو بھائی کی ذہانت اور اچھی تعلیم کی وجہ سے پوری امید تھی کہ ابا کی فیکٹری میں ہی بھائی کو ابا سے کہیں زیادہ اچھی نوکری مل جائے گی، اور اس بات کا اندازہ خاندان والوں کو بھی تھا، اس لیے بھائی کی تعلیم کے دوران ہی اس کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ گئی تھیں۔ مگر میری اماں پہلے بڑی بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے ہر آنے والے رشتے کو یہ بات سنوا دی تھی کہ پہلے بیٹیوں کا رشتہ ہوگا۔ یوں کچھ عرصہ کے بعد میرے چچا نے اپنی بیٹی کا ہمارے گھر رشتہ کرنے کے لیے میری بہنوں کے لیے اپنے محنتی دونوں بیٹوں کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ دونوں لڑکے باپ کی چھوٹی سی زمین پر بہت محنت سے کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ ابا اور اماں کو وہ رشتہ اچھا لگا اور جلد تینوں کی منگنی کر دی گئی۔ جس لڑکی کو ہماری بھابھی بننا تھا وہ بھی ابھی اچھی لڑکی تھی۔ پھر ایک روز ابا کی وہیں شہر میں ہی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہو گیا، اور ابا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ہمارا گھر اس وقت ابا کی محنت پر ہی چل رہا تھا۔ ابا کے بعد سب ختم ہو گیا۔ میرے ابا کی موت کے بعد تو برے وقت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اماں کی حالت ہر وقت بگڑی بگڑی سی رہنے لگی، اور ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جو اتنا شدید لگا کہ بمشکل اماں کی جان بچی تھی، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب دوبارہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو وہ نہیں بچیں گی۔ ابا کو کھو دینے کے بعد اماں کی یہ حالت ہمارے لیے قیامت جیسی تھی۔ اور پھر ایک روز گاؤں آتے ہوئے میرے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں ان کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی۔ اماں اور ابا کی بچوں کی شادیوں کے لیے بچائی گئی ساری رقم میرے بھائی پر لگ گئی، تب وہ زندگی کی طرف لوٹا، ورنہ جتنا اس کا خون ضائع ہو چکا تھا شاید وہ کبھی نہ بچتا۔ اب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ بھائی کو پوچھنے اس کے سسرال والے آئے تو اس کی حالت دیکھ کر ان کے تیور بدل گئے۔ کچھ روز بعد پتہ چلا کہ چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے۔ اماں لڑنے لگی تو چچا نے منگنی کا سامان پکڑا کر معذرت کر لی اور بولے بھابھی جی میں مجبور ہوں، پہلے ہی میں نے اپنی بیٹی کو تنگ دستی کی زندگی دی ہے، اب رشتہ بھی ایسے گھر میں کر دوں تو میری بیٹی ساری عمر مجھے الزام دے گی، مگر آپ کی بیٹیوں کو میں اب بھی اپنی بہوئیں بناؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اماں گم سم سی سامان لے کر گھر آ گئی۔ میری بہنوں نے سنا تو اپنا منگنی والا سامان اور انگوٹھیاں بھی ایک تھیلے میں بھر کر میرے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دی اور بولی کہ ان جیسے لوگوں کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہ جائیں۔ اماں نے بہت سمجھایا مگر میری بہنوں نے اماں کی ایک نہ سنی۔ میں چھوٹی تھی، وہ سامان جا کر ان لوگوں کو پکڑا دیا اور لوٹ آئی۔ ہماری توقع کے مطابق چچا اگلے ہی روز بیوی کے ساتھ آ گئے اور معافی
تلافی کرنے لگے کہ وہ میری بہنوں کا رشتہ نہیں توڑنا چاہتے۔ اماں نے میری بہنوں والی بات دہرا دی اور منہ پھیر لیا۔ شاید ان کا دل بھی اب راضی نہیں تھا۔ چچا کے گھر سے رشتہ کیا ختم ہوا، انہوں نے بالکل آنا جانا چھوڑ دیا۔ اماں کو امید تھی کہ ان کی بیٹیوں کے اچھے اچھے رشتے آ جائیں گے، مگر اس امید پر وقت کی گرد بڑھتی چلی گئی اور ان دونوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ ان کی عمر بڑھنے لگی اور بھائی بستر پر پڑا رہا۔ قسمت کی سیاہی ہمارے گھر پر پوری طرح پھیل چکی تھی اور پھر وہ وقت آیا کہ سب نے امید ہی کھو دی کہ اب کبھی کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر ہمارے گاؤں میں وہ جائے نماز بیچنے والا آیا اور میری امید کو پھر سے جگا گیا۔ مجھے اس کے الفاظ سن کر ہر بار ایسا احساس ہوتا جیسے میری زندگی میں خوشیوں کی امید باقی ہے۔ میری بہنیں 30 سال کی ہو گئی تھیں، مگر میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی کے لیے جمع کیے پیسے اٹھا کر وہ جائے نماز خرید لی اور مجھے اس کا معجزہ بھی نظر آ ہی گیا تھا۔ اب میرا معمول بن گیا تھا، میں کمرے میں بند ہو کر وہی عمل کرتی اور میری قسمت چند ماہ میں بدلنے لگی تھی۔ ایک روز ہم گھر والے شام کے وقت صحن میں بیٹھے تھے کہ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رک گئی۔ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آگے پردہ لہرا رہا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کے پاس کسی عورت کو رک کر بولتے سنا تو چونک گئی۔ وہ عورت کسی سے میرے ابا کا نام لے کر ان کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ پھر کسی کے بتانے پر وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت باوقار اور امیر عورت لگ رہی تھی۔ اماں نے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ عورت آگے بڑھ کر اماں کے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ اماں بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی، جبکہ ہم باقی بہن بھائی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ میری بہنوں کو اماں نے چائے اور بسکٹ لانے کو کہا اور خود اس عورت سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی۔ میں حیران سی اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی جو ایسے بیٹھی تھی جیسے بچھڑی ہوئی بہنیں مل گئی ہوں۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو پہلی بار ہمارے گھر آ کر اتنی اپنائیت کا اظہار کر رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری کوئی امیر رشتہ دار نہ تھے۔ وہ عورت بہت دیر بیٹھی رہی اور پھر رات کا کھانا کھا کر چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک معقول رقم اماں کو پکڑا کر جلد دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کر گئی۔ میں اماں کے قریب ہوئی اور تجسس بھرے لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ وہ عورت کون تھی اور اماں کو کیسے جانتی تھی۔ اس بار اماں نے آہ بڑھ کر اس عورت کا جو تعارف کروایا وہ تو مجھے ہکا بکا کر گیا۔ اماں نے بتایا کہ وہ عورت ان کی سگی چچا زاد تھی۔ اماں اور وہ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ پھر اماں کا رشتہ ابا سے ہو گیا اور اماں بیاہ کر ابا کے گھر آ گئی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ اماں کی اس کزن کا رشتہ کسی ذمہ دار گھرانے سے آیا ہے۔ اماں کے چچا چچی نے فوراً حامی بھر لی اور سادگی سے شادی کر دی۔ وہ لوگ بارات والے دن دولہے کو رخصتی کے لیے نہیں لائے تھے اور سب کو کہہ دیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، مگر سب کے ہوش تب اڑے جب اگلے روز پتہ چلا کہ خالہ کا شوہر نابینا ہے۔ اماں کے سب گھر والے تو حیران رہ گئے۔ جب خالہ کو واپس گھر لے جانے کی بات کی تو ذمہ دار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب وہ ان کے گھر کی بہو بن چکی ہے اور وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی بار بار اپنے عالیشان گھر میں آنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد کبھی کوئی ان سے نہیں مل سکا تھا۔ ساس سسر کی زندگی میں وہ خالہ اپنوں سے کٹ کر رہ گئی تھی، مگر جب وہ دونوں مرے تو خالہ نے شوہر سے بات کی اور التجا کی کہ وہ انہیں گھر والوں سے ملنے دے۔ اس نے اجازت دی کہ وہ صرف اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے۔ خالہ جانتی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو سب کے لیے راضی کر لیں گی، مگر تب اپنے والدین سے مل کر اپنی کزن یعنی میری اماں کی خبر ملی کہ آج کل ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ہمارے گھر آئی اور اماں سے ملی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی اماں کتنے روز خوش ہوتی رہی اور ہمیں اپنے بچپن کی کہانیاں سناتی رہی۔ مجھے لگا اماں اپنی بہن جیسی دوست سے ملنے کی وجہ سے خوش ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اب بھی وہ عمل کر رہی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ ایک روز ضرور میری قسمت بدل جائے گی، ہماری مشکلات اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے یہ سوچا نہیں تھا۔ کچھ دن بعد وہ خالہ پھر
سے ہمارے گھر آئی تو مٹھائی کے ٹوکرے لیے ہوئے تھی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری دونوں بہنوں کا رشتہ لائی ہے۔ وہ پچھلی بار ہی اماں کے کان میں یہ بات ڈال گئی تھی۔ خالہ کا ایک کنوارا دیور تھا جو باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت پر واپس آیا تھا اور اب خالہ کو ہی اپنی اماں کا درجہ دینے لگا تھا۔ وہ میری بڑی بہن کے ہم عمر تھا۔ خالہ نے اس کی رضامندی سے اس کا رشتہ میری بڑی بہن سے کر دیا اور دوسری بہن کا رشتہ خالہ نے اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ ہمارے لیے یہ رشتے کسی نعمت سے کم نہیں تھے کیونکہ وہ دونوں جوان اور پیسے والے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے سسرال میں خالو اور خالہ تھے اور بس خالہ کی ایک بیٹی جو پیدائش ہی سے باپ کی طرح نابینا تھی۔ اس کے علاوہ اس عالی شان گھر میں کوئی ایسا نہیں رہا جو میری بہنوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا۔ اماں نے رشتہ ہوتے ہی جلد سادگی سے دونوں بہنوں کے نکاح کیے اور ان کو رخصت کر دیا۔ میری بہنوں نے جا کر ان کے گھر کو سنبھال لیا اور بدلے میں خالہ نے میرے بھائی کا اچھے ہسپتال میں پھر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد میرا رشتہ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ان کا بیٹا مجھ سے بس چند سال ہی بڑا تھا۔ ماموں نے رشتہ مانگتے ہوئے شرمندگی سے اماں کو وضاحت دی کہ وہ مجھے بہت پہلے سے اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتے تھے مگر وہ رشتہ نہیں لائے کیونکہ بڑی بہنیں دونوں ابھی کنواری تھیں اور یقیناً ان کو چھوڑ کر اماں میری شادی نہ کرتی۔ اماں جانتی تھی ماموں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ماموں اچھے تھے اور مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہے تھے۔ تبھی میرا رشتہ ماموں کے گھر کر دیا گیا۔ ہمارے گھر کی سب پریشانیاں ختم ہونے لگی تھی اور سب لوگوں کا کہنا تھا کہ سب میری اس امیر خالہ کی آمد سے ہوا ہے مگر میں جانتی تھی کہ یہ قسمت کا بدلنا اس عمل کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے یہ بات سب سے کہی تھی کہ وہ جائے نماز بیچنے والا جھوٹا نہیں تھا، اس کی بات سچی تھی اور اسی کی وجہ سے میری قسمت بدل گئی۔ مجھے اس کے الفاظ آج تک یاد تھے جب وہ بولا تھا کہ اب یاد رکھنا اس جائے نماز کو بس لینے ہی سے تمہاری قسمت نہیں بدلے گی بلکہ ایک خاص عمل اور ایک خاص وظیفہ ہے جو تمہاری قسمت کو بدل دے گا اور اگر تم اس خاص عمل کو دہراؤ گی تو تمہاری ہر دعا پوری ہوگی اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ پھر اس نے وہ خاص عمل بتایا کہ تم نے ہر نماز کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا ہے۔ بس یہی راہ نجات ہے، قرآن مجید ایک ایک لفظ کو دل سے پڑھنا اور دل سے یہ بات قبول کرنا کہ اللہ نے جو اس میں کہا ہے وہ حق ہے اور پھر ہر صبح فجر کے بعد اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد دل سے دعا کرنا، پھر دیکھنا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے حرف بحرف اس سے ہدایت پر عمل کیا تھا، خود قرآن پاک کی وجہ سے معجزے ہوتے دیکھے تھے۔ اس جائے نماز بیچنے والے نے یہ بات مجھے بتائی تھی اور کہا تھا کہ میری 6 بیٹیاں کنواری بیٹی ہیں اور میری بیوی نابینا ہے، وہ سب مل کر یہ جائے نماز بناتی ہیں۔ آج مجھے اس 5000 کا کوئی دکھ نہیں ہو رہا، اس نے تو میری قسمت بدل دی تھی۔ میری شادی ماموں کے گھر ہو گئی اور میرا بھائی آپریشن اور تھراپی سے کچھ ماہ میں بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے ابا کی جگہ ملازمت کی درخواست دی جو قبول کر لی گئی۔ اب کچھ عرصہ بعد میرے بھائی کی شادی خالہ کی نابینا بیٹی کے ساتھ ہے اور یہ میرے بھائی کی خواہش پر ہوا ہے۔ کسی انسان کا عیب اس کی اپنی خطا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ایک نابینا لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ رشتے خلوص سے بنائے جاتے ہیں ورنہ مشکل تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔